پڑھیں صلی علی نبینا صلی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی کریمنا صلی علی۔ اب اس کلام میں پوری توجہ سے اپنے محبت حسین میں سر جھکانا ہے اور یہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ سارے اہل بیت رسول کے دیوانی پروانی آئے بیٹھے ہیں اور ان کے ذکر کو حفظ جاں بنا کر اپنا ایمان بچانے آئے بیٹھے ہیں کہ حسین غم میں تیری کائنات روتی ہے، یہ چھپ کے دن تو نکل کر وہ رات روتی اور رہی تھی جس کے کنارے پہ پیاسے آل رسول رہے تھے، جس کے کنارے پہ پیاسے آل رسول، فلک سے پوچھو وہ اب بھی فرات روتی ہے، فلک سے پوچھو وہ اب بھی فرات روتی ہے۔ حسین غم میں تیرے کائنات روتی اور کیا تھا وعدہ جو صغرا سے بائی اکبر نے کیا تھا، وعدہ جو صغرا سے بائی اکبر نے، تو یاد کر کے وہ بھائی کی بات روتی ہے، تو یاد کر کے وہ بھائی کی بات روتی اور وہی عباس علمدار کربلا جن کی، وہی عباس علمدار کربلا جن کی، ہر ایک ادا پہ ہر ایک وفا پہ زمانے کی آنکھ روتی ہے، ہر ایک وفا پہ زمانے کی آنکھ روتی ہے، اور میں ناز کیوں نہ کروں، ناز صبر سید پر، میں ناز کیوں نہ کروں، ناز صبر سید پر، کہ جن پہ سید والا کی آنکھ روتی ہے، کہ جن پہ سید والا کی آنکھ رو
نے تیرے کائنات دی ہے، خدا نے حضرت شبیر کو ایسی ادا بخشی کہ اپنا سر کٹا کر دین حق کو تھی بقا بخشی۔ بوقت ذبح خوش ہو کر کہا شبیر نے مولا تیرا احسان، تو نے دولت صبر و رضا بخشی، دولت صبر و رضا بخشی۔ سبحان اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں آیت نمبر 154 آیت نمبر میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیں تو انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کریم کہہ رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ فرمایا بل احیاء عند اللہ ہم یرزقون، کہ وہ اللہ کے ہاں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ اللہ کے ہاں رزق بھی ان کو دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے یہ فرما دیا کہ اگر سمجھ نہ آئے تو سمجھ جاؤ لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں ہے شہید کی زندگی کا۔ شہید مر کر جو رب کی رضا میں جان دے کر زندگی پا لیتا ہے تو تم سمجھے کہ وہ کٹ گیا مر گیا، نہیں، اللہ کے نزدیک وہ کٹ کر زندہ ہو گیا۔ اب اس نے وہ زندگی حاصل کر لی ہے کہ جس کے بعد مرنا ختم ہو گیا ہے، اس کو زندگی کا خدا کی رضا میں زندگی گزار کر زندگی کا دوام مل گیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کائنات کے اندر 4 نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور فرماتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 نعمتیں ہیں، اور یہ چاروں ہی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کائنات کے اندر ہر نیکی، ہر نعمت اس وقت نعمت اور نیکی بنتی ہے جب وہ در پنجتن سے ہو گیا، ورنہ وہ نعمت نعمت نہیں، وہ نیکی نیکی نہیں اگر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے ہو کر نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے یہ نعمتیں کائنات کے اندر در پنجتن پاک میں ہیں تو زمانے کو لٹا رہی ہے۔ جیسے حضور نبی محترم تمام انبیاء کے امام ہیں، تو حضور کو امامت انبیاء کی ملی تو پھر حضور کے صدقے سے سارے نبیوں کو نبوت مل گئی۔ پھر اگلے نمبر پر صدیقیت آتی ہے، تو صدیقیت بھی یہ بھی حضور کی گھر کی لونڈی ہے، حضور کے گھر سے نکلی ہے، تو صدیقیت میں حضور کی شان کمال پر ہے، تو آقا کے در فیض سے یہ صدیقیت سب سے زیادہ وسیع و عریض تعداد میں ملتی ہے تو ابو بکر صدیق کو ملتی ہے، ابو بکر صدیق کو ملتی ہے۔ اور صدیقیت کی سند پا کر ابو بکر صدیق وہ مقام پا لیتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں آسمان کے سارے تاروں کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق کی ایک نیکی ہے۔ اب یہ صدیق پہلے تو ابو بکر تھے، اب صدیقیت کی سند کہاں سے ملی؟ یہ مصطفیٰ کے در سے ملی۔
تیسری جو نعمت ہے وہ شہادت کی نعمت ہے، جو کہ شہید اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس شہادت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کا ذکر ازلوں سے جاری ہے، اب سے جاری نہیں، جب سے حضور تشریف لائے تب سے جاری نہیں، یہ ذکر حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے جاری ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری ارواح کے سامنے اعلان کیا کہ آج وہ نبی زادہ جو چھری کے نیچے ہے، اور آج جس کی پیشانی اطہر میں میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کو ذبح سے بچانا ہے، تو ساری روحوں سے خطاب کیا۔ یہ عالم الست کی بات ہے، روز الست کی بات، عالم ارواح ساری روحوں سے خطاب کیا کہ آج نبی زادے کے ذبح ہونے کا وقت ہے، کل یہی وقت کربلا میں مصطفیٰ کے دین پر آئے گا، دین لوٹنے کا وقت ہوگا، تو آج اسماعیل کو بچانا ہے، تو قربان جائے خدا کی قسم، علماء فرماتے ہیں کہ فرمایا کون آئے گا جو آج اس ذبح کو ذبح عظیم میں بدلے گا، تو فرماتے ہیں روح حسین کھڑی ہوئی کہ میں نانا کے دین کی خاطر یہ قربانی دوں گا، اور کربلا میں سر کٹا کر اپنے رب کے حضور تسلیم و رضا کے جام پی کر ثابت کروں گا کہ دین بچایا جاتا ہے تو اس طرح بچایا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ شہادت بھی حضور کے گھر کی ہی لونڈی ہے۔ شہادت آپ کو پتہ ہے، شہادت موت کی وہ قسم ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، اور آرزو کرتے ہیں مومن، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں طبعی موت آئی، یعنی بظاہر جو سمٹمز تھے وہ شہادت کے نہیں تھے، جبکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے شہید کر، مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما، پھر زندہ کر، پھر شہید کر، پھر زندہ کر، پھر شہید کر۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث ہے کہ حضور کو شہادت کی آرزو تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کو اللہ ایک طرف فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یعنی، اور دوسری طرف حضور کو طبعی موت گھر میں آتی ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آتی ہے۔ یہ جو بات بتانے لگی، یہ باتیں سمجھنی صاحبان ایمان کے لیے بہت ضروری ہیں، خصوصاً آج کے دور میں، جبکہ اہل بیت رسول کا ذکر بالکل ختم کر دیا گیا، اور دو ٹولے شروع ہو گئے، ایک صحابہ کے ذکر میں پرچار میں شروع ہو گئے، ایک اہل بیت کے ذکر میں، اور درمیان میں مقصد اسلام، مقصد دین، مقصد محمدیت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو فراموش کر دی۔ میرے آقا مولا کس سے راضی ہوتے ہیں؟ میرے آقا حسین کے ذکر سے، اہل بیت کے ذکر سے بھی راضی ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کے ذکر سے بھی راضی ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے ذکر کو حرز جاں بنانا ہے، ان میں سے ایک کا ذکر بھی چھوڑ دیا تو ایمان مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے شہادت بھی حضور کے در سے نکلی تو یہ موت میں عظمت پا گئی، تو اس کا پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شہادت کی موت حضور کو آئی نہیں، ظاہر حضور نبی تھے تو نبی بنا دیا، حضور صدیق تھے تو صدیق بنا دیا، حضور ولایت کے مقام پر تھے، حضور نے ولایت کی سند عطا فرما دی، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور شہید نہ ہو اور دوسروں کو شہادت کی سند دے دیں؟ یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ یہاں پر ایک لطیف سی بات سمجھانی ہے آپ کو، پوری توجہ کریں، پوری توجہ، کہ جب حضور شہید ہوئے نہیں تو پھر حضور نے شہادت تقسیم کیسے کی ہے؟ جبکہ شہادت تو نعمت ہی تب بنتی ہے جب حضور سے ملتی ہے، حضور سے ملتی نہیں تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جس شہادت کا ذکر ہم شہادت امام حسین پاک کی صورت میں کرتے ہیں، بڑی لطیف بات ہے، تھوڑی سی توجہ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر تک پہنچ جائے گی۔ جس شہادت کا ذکر ہم شہادت امام حسین، امام حسن کی صورت میں، کیونکہ امام حسن پاک بھی شہید ہوئے اور آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا،
اور امام حسین پاک شہید ہوئے، آپ کو خنجر بھالے تلواروں سے شہید کیا گیا، باقاعدہ بظاہر صورت بن گئی شہادت کی، نظر آیا۔ اور امام حسن کی جو تھی وہ چھپی ہوئی شہادت تھی، بظاہر نظر آنے والی اس کو کہتے ہیں سری شہادت، جو چھپی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں سری شہادت، اور جو ظاہر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جہری شہادت، نظر آنے والی شہادت۔ تو اس لیے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے اگر شہادت ملی تو نعمت ملی، اور نعمت بنی ہے تو پھر آقا کو شہادت کی موت کیوں نہیں آئی؟ اب یہاں سے یہ بات سمجھنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وعدہ ہے بچانا ہے، بظاہر شہادت کی موت نہیں آئی، لیکن اس شہادت عظما کو جس کو ذبح عظیم میں بدلنا تھا، یہ ذبح عظیم بنتا ہی تب ہے جب اس کو مصطفیٰ کی شہادت کی سند ملتی ہے۔ اس لیے امام علی مقام کی شہادت اصل میں مصطفیٰ کی شہادت ہے، یعنی کربلا میں شہید تو حسین ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اکیلے حسین نے اتنی بڑی شہادت جس میں قربانیوں کی انتہا ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ کتنی آزمائشوں کے بعد بندہ جہاد میں خدا کی رضا حاصل کرتا ہے، یہ ساری چیزوں سے حسین کو آزمایا گیا ہے۔ بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، دشمن کا خوف و ہراس بھی تھا، ہر طرف گرمی کی شدت بھی تھی، کتنے دن ہوئے آل رسول پر پانی بند بھی کیا گیا ہے، اور قربان جائیں وہ حسین صبر و استقلال کا پہاڑ بن کے کھڑا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی قسم تاریخ پڑھیں، واقعات پڑھیں، تو ایک لمحے کے لیے بھی امام علی مقام کے صبر و استقلال میں لغزش نہیں پاتے۔ کیوں؟ کہ یہ عام حسین نہیں تھا، اس کی شہادت بھی عام نہیں تھی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں تربیت یافتہ حسین تھا، اس کو وہ شہادت ملنی تھی جس کو شہادت مصطفیٰ کہنا تھا، جس کو شہادت مصطفیٰ کہنا تھا۔ اور یہاں پر ایک بات ضروری جو سورہ رحمان سے ایمان کے تازگی کے لیے، کہ اللہ پاک نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ بہت سارے نئے ساتھی ہیں، پرانے جو ہیں وہ جانتے ہیں، ان کو سمجھا چکی ہیں فلسفہ، جو نئے ساتھی ہیں محظوظ بھی ہوں گے اور پرانوں کا سبق یاد ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان مرج البحرین یلتقیان، دو دریا ملے، ترجمہ سنیں سورہ رحمان میں پڑھیں جا کے مزہ آئے گا۔ دو دریا ملے، دونوں دریا جب ملے، پہلے ترجمہ سنیں، تو ان دونوں سے دو ہیرے نکلے، ایک کو لولو کہتے ہیں، ایک کو، یہ دو ہیروں کی قسمیں ہیں، ایک کو لؤلؤ اور ایک کو مرجان۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو بصارت سے پڑھ کے دیکھو، قرآن بڑا کچھ دے رہا ہے، وہ ہر آنے والے سوالی کو جھولیاں بھر بھر کے دے رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں دو دریا ملے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ادھر سے عفت فاطمہ کا دریا ملا، ادھر سے جرت و سخاوت علی کا دریا ملا۔ جب یہ دونوں دریا ملے، دونوں سے ہیرے نکلے، ایک کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں، ایک کو لؤلؤ کہتے ہیں، ایک کو مرجان کہتے ہیں۔ اب ان کی شہادت ہوئی زہر سے، زہر سبز رنگ کا ہوتا ہے، اس کو لؤلؤ ہیرا سبز رنگ کا ہوتا ہے، مرجان سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ حسین کی شہادت خون سے ہوئی ہے، خون سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اسی لیے رب کریم نے فرمایا اس شہادت کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ شہادت حسین پاک عام نہیں تھی، یہ وہ شہادت تھی جس کی انفرادیت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ پہلے جس نے میدان جنگ میں جانا ہوتا ہے
جانے کے بعد پتہ چلتا ہے شہید ہوا یا غازی بن کر لوٹا۔ میرا حسین وہ واحد شہید ہے کہ جو پیدا ہو رہا ہے تو 50 سال پہلے ہی خبر دی جا رہی ہے کہ یہ کربلا میں 61 ہجری میں شہید ہو جائے گا۔ یہ شہادت کی، اسی لیے یاد رکھیں کہ آپ نے، میں نے کل یہ بیان کیا، وہیں سے شروع کروں گی کہ آپ نے وہاں پر شہادت حسین، ان مصیبتوں سے، ان آزمائشوں سے حضور کو خبر نہیں کہ میرے حسین کو وہاں کیا کیا ہونا ہے؟ حضور خبریں بھی دے رہے ہیں اور میرے آقا اس کی خبریں دے کر آنسو بھی بہا رہے ہیں، ان کے غم میں رو بھی رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ شہادت اپنی انفرادیت میں وہ مقام رکھتی ہے کہ آج تک کسی کی شہادت کی ایسے خبر نہیں دی گئی جیسے حسین کی دی جا رہی ہے۔ حضور خود بیان فرما رہے ہیں اور قربان جائیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، میں نے دیکھا حضور کے بال غبار آلود ہیں، حضور کا چہرہ اترا ہوا ہے، لگ رہا تھا کہ حضور بنفس نفیس خود میدان جنگ سے ہو کر آئے ہیں۔ تو فرمایا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اتنے پریشان کیوں ہیں اور حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی ہے؟ تو پوچھا اتنے پریشان کیوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے ابن عباس، میرا حسین شہید ہو گیا۔ قربان جائیں، یاد رکھیں یہ وہ شہادت ہے جس کو عظما کا حق اس لیے ملا کہ صرف حسین وہاں موجود نہیں تھے، کیونکہ یہ شہادت مصطفیٰ ہے نا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ شہادت مصطفیٰ بھی ہو؟ توجہ سے سنیں، جو آ رہے ہیں وہ آرام سے بیٹھتے جائیں، توجہ سے، چونکہ موضوع شروع ہے اس لیے توجہ آپ کی ادھر ہونی چاہیے، تھوڑا آگے ہو جائے نا، ان کو تھوڑی جگہ دے۔ تو رب کریم نے یہ اعلان کرنا تھا کہ شہادت حسین اگر مصطفیٰ کی شہادت ہے، اگر حضور کی شہادت ہے تو خدا کی قسم اس شہادت میں پورے 5 تن پاک شریک تھے، 5 تن پاک اس میں شریک تھے۔ کیوں کہ یہ عظما کی شہادت تھی۔ خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حسین کو دلاسے دے رہے تھے، حوصلے دے رہے تھے، حوصلے بڑھا رہے تھے۔ جب حسین کو پیاس لگ رہی تھی تو حضور بیان کر رہے تھے، حسین گھبرانا نہیں ہے، میں نے جو زبان چسائی ہے اس زبان کا چوسنا یاد کرو۔ جب حسین گھوڑے پر تیر کھا رہے تھے، خدا کی قسم میرے آقا کربلا میں تھے اور اپنی وجدانی روحانی شان سے حسین کو دلاسا دے کر یہ فرما رہے تھے، حسین گھبرانا نہیں ہے، آج گھوڑے کے اوپر تیر کھا رہا ہے تو یاد کر میں نے تجھے کندھوں پر سواری کرا رکھی ہے۔ وہ حسین جو تنہا پیاس میں، اور کوفیوں نے اعلان کر دیا کہ حسین ایک سے قابو میں نہیں آتا۔ جب حسین کی شہادت کا وقت ہوا تو کوفیوں نے کہا مل کر حسین پر حملہ کرو، یہ مصطفیٰ کا شیر ہے، یعنی حیدر کرار کا لخت جگر ہے، جس کی ہیبت پر، جس کے جلال پر، جس کی جرت پر خود علی شیر خدا کو ناز ہے۔ وہ علی بنفس نفیس کربلا میں شامل تھے اور روحانی طور پر حسین کو پکار کے فرما رہے تھے، حسین کسی کوفی کے آگے سر نہیں جھکانا، یہ سر قربان کر دینا ہے، بیعت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھانا، یاد کر لینا تیرا بابا حیدر کرار شیر خدا ہے۔ خدا کی قسم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا خود بنفس نفیس کربلا میں موجود تھی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب 10 محرم کی رات آئی، صبح 10 محرم تھا، 10 کی عاشورہ کی رات تھی، فرماتے سیدہ زینب تشریف لائیں، بھائی حسین جو تلوار کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ خدا کی عبادت میں مصروف ہیں، اور وہ کوفی سارے رقص و سرور کی محفلوں میں مصروف، بدبخت، اور ادھر میرا حسین خدا کو راضی کرنے میں مصروف ہے۔
اور خدا کو راضی کر رہا ہے۔ یہ بہن زینب کمرے میں آتی ہیں، بھائی میں کربلا کا میدان دیکھ کے آئی ہوں، کوفیوں نے کانٹے بچھا رکھے ہیں، پتھر بچھا رکھے ہیں حسین کے تنے تنہا کو اذیت دینے کے لیے۔ فرماتی ہیں بھائی یہاں سے کوچ کر جاتے ہیں، یہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ تو مولا حسین نے کیا فرمایا، بہن زینب یہ حسین کا سر ہے، اگر حسین سر نہیں دیں گے تو نانا کا دین مٹ جائے گا، نانا کا دین کا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا۔ فرماتی ہیں کہ مولا حسین پاک سے یہ کہنے آئیں اور مولا حسین فرماتے ہیں کہ بہن زینب آج روکنا نہیں ہے، نانا کے دین پر قربان ہونا ہے۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ کوفیوں نے ساری تیاری کر رکھی ہے، حسین فرماتے ہیں اگر انہوں نے تیاری کر رکھی ہے تو ابھی مجھے اونگ آئی، نانا محمد مصطفیٰ میرے خواب میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرما رہے ہیں حسین اگر کوفیوں نے ظلم و ستم کر کے اپنی تیاری کر رکھی ہے تو ہم نے جنت کے اندر آپ کو جام شہادت نوش کرانے کی تیاری کر رکھی ہے۔ تو پھر سیدہ زینب کیا فرماتی ہیں کہ شالا رات اے محرم والی تے سوبریاں دی ہووے، شالا رات محرم والی اے سوریاں دی ہووے، او نہ رات مکے نہ دن چڑھے، او میرا ویر جدا نہ ہووے، نہ رات مکے نہ دن چڑھے، تے میرا ویر جدا نہ۔ اور قربان جائیں یہ شہادت حسین جس میں سیدہ پاک خدا کی قسم بنفس نفیس خود شامل ہیں۔ حضرت زینب فرماتی ہیں میں کربلا کا راؤنڈ لینے گئی، میں دیکھنے گئی کوفیوں نے کیسے تیاریاں کی ہیں، زہر میں تیر بجھا رکھے ہیں اور اس شہادت حسین کی ساری تیاریاں ہیں۔ وہ فرماتی میں میدان کارزار کا منظر دیکھنے گئی، میں وہاں غم میں بیٹھی ہوں کہ آسمان سے ایک نور اترا، حوروں کے جھرمٹ میں ایک نور اترا، میں نے دیکھا کوئی پردے دار خاتون ہے، میں نے پوچھا اماں آپ کون ہیں، اور دیکھ رہی ہیں وہ میدان کارزار میں اتری اور اتر کر سارے میدان کربلا سے کانٹے چن رہی ہیں، پتھر چن رہی ہیں۔ پوچھا اماں کون ہو، فرمایا زینب تیری اماں فاطمہ ہو، کل میرے حسین نے لخت جگر نے ادھر شہید ہونا ہے، میرے حسین کا بدن بغیر سر انور کے ان کے بدن کے لاشے کو یہاں پامال کیا جائے گا، گھوڑے دوڑائے جائیں گے، سر انور کو رلایا جائے گا، میں اپنے حسین کے بدن کو بچانے کا سامان کرنے آئی ہوں۔ قربان جائیں تو کربلا میں پورے پنجتن یہ شہادت عظمیٰ ہے لوگوں، یہ شہادت عظمیٰ پورے پنجتن ہیں، مصطفیٰ خود ہیں، علی حیدر کرار خود ہیں، اور اپنے بھائی کو دلاسا دینے کے لیے مولا حسن کی ذات خود ہے۔ اب اگر کوئی کہے وہ وجدانی اور روحانی طور پر آئے، لیکن اگر جسمانی طور پر بھی دیکھو تو سارا نظارہ پنجتن کا ہے۔ خدا کی قسم علی اکبر کو دیکھو تو ساری شبیہ مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور سے اداس ہوتے، ہم چاہتے کہ حضور کا پورا سراپا دیکھیں تو ہم شہزادے علی اکبر کو بلا لیا کرتے تھے۔
ان کی ساری شبیہ حضور سے تھی. کربلا میں علی اکبر بھی ہیں، پنج تن پاک پورے ہیں. علی اکبر بھی ہیں جو حضور کی شبیہ ہیں، مولا عباس بھی ہیں جن کی للکار کو دیکھ کر حیدر کرار کا جمال نظر آتا ہے. مولا عباس مولا علی کی صورت میں موجود ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سیدہ زہرا ثانی بن کر کربلا میں موجود ہیں، اور امام حسن کی شکل میں امام حسن کے پیارے بیٹے امام قاسم موجود ہیں، اور مولا حسین خود بنفس نفیس موجود ہیں. بتائیے یہ پنج تن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شہادت کو وہ مقام عطا فرمایا کہ لوگوں قیامت تک شہید کی گواہی بعد کے واقعات دیتے ہیں، اور میرے حسین کی شہادت کی گواہی نیزے پہ چڑھ کے سر حسین دیتا ہے. جب فرماتے ہیں کہ امام علی مقام کے سر انور کو نیزے کے اوپر چڑھا کر گلیوں اور بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، اور بدبخت یزید کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے، لوگوں دیکھو باغیوں کا یہ انجام، نعوذ باللہ استغفر اللہ. وہ خود بدبخت یزید پلید یہ اعلان کروا رہا ہے، اور عداوت و بغض آل رسول میں اس حد تک پہنچ چکا ہے. تو فرماتے ہیں یہ حضرت منہال بن عمر یہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ صحابہ کی شہادت. فرماتے ہیں کہ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ جب آیت سنی، سر حسین نے جو جسم اطہر کے علاوہ ہے، اس نے جب یہ آیت سنی تو فرماتے ہیں خدا کی قسم زبان حسین سے یہ آواز آئی، فرماتے ہیں اعجبو من اصحاب الکہف قتلی و حملی. لوگوں اصحاب کہف کا واقعہ تو عجیب ہے ہی، لیکن اصحاب کہف کے واقعے سے میرا قتل اور میرے سر کو یوں لے کر پھرنا کتنا عجیب ہے. اس لیے عجیب ہے کہ صحابہ کہف کا واسطہ ان کے دشمنوں منکروں کافروں سے تھا، اور میرے حسین کا واسطہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، ان مسلمانوں کے ساتھ جو سینے میں بغض آل رسول رکھتے تھے. اور جس حسین کی شان و عظمت اور ان کی پاکی کا اور ان کی طہارت کی شان اور عظمت یہ کہ ہر ایک کی شہادت کا راوی روایت کرنے والا کوئی بندہ، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعین میں سے ہے. قربان جائیں میرے حسین کی شہادت کو روایت کرنے والا دو جہان کا تاجدار محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی. تو پھر کیوں نہ شہادت حسین کو وہ عظیم مقام و مرتبہ، یہ 5 نور اکٹھے رہے جہاں بھی رہے، یہ 5 نور اکٹھے رہے جہاں بھی رہے، کہ جز بغیر جز کے کہاں گل کو چین آتا ہے. علی بطول حسن مصطفیٰ کی خواہش تھی کہ زمین تب ہی سجے جب حسین آتا ہے. ہر جگہ یہ نور اکٹھے ہیں، اور پھر قیامت کے میدان میں بھی یہ 5 تن پاک ہماری رہائی اور خلاصی کے لیے اکٹھے ہوں گے. تو پھر حضور کا دامن پکڑا اور 5 تن پاک سے عداوت کی. یہ عداوت کسی کام کی نہیں چھوڑے گی، یہ ایمان کو ضائع کر دے گی. اسی لیے یہ کہنا کہ یہ کربلا والے خود اپنی کفایت، اپنی مشکل کو آسان کیوں نہ کر سکے. تو عزیز بہنوں، شہید ہو جانا، شہادت عظمیٰ کی شان پا جانا، یہ بے یار و مددگاری نہیں ہوتی، یہ تو سرخ روئی کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے. مصائب و آلام میں، مشکلات میں کامیابی کی سب سے بڑی منزل شہادت عظمیٰ کو کہتے ہیں، جو مولا امام علی مقام کو نصیب ہوئی. اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا مولا اگر تجھے مصیبتیں بھیجنے پر ناز ہے تو مجھے حسین بنانے پر ناز ہے.
اسی لیے تو حضور نے دعا نہیں کی کہ دعا سے مصیبت تو ٹل جاتی، لیکن وہ شبیہ مصطفیٰ کی شان زمانے والوں کو کربلا میں کہاں نظر آتی؟ دین کیسے بچتا؟ دین کو بچانا ہی حسین نے تھا، اسی لیے قربان جائیں یہ وہ شہادت جس میں حضور خود شریک ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، ام سلمہ یہ ازواج مطہرات میں جو اس وقت تک زندہ رہی، وہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک شیشی دی اور فرمایا اس کے اندر مٹی تھی جو کربلا کی مٹی تھی۔ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پیارے نواسے کو 61 ہجری میں کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، تو یا رسول اللہ میں آپ کے پاس مٹی کربلا کی لایا۔ حضور نے وہ شیشی میں بند کی اور حضرت ام سلمہ کو دی، پتا تھا کہ کربلا تک ام سلمہ ہی زندہ رہیں گی، ان کو دی۔ وہ فرماتی 10 محرم کا دن تھا، کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا تھا، میں اپنے گھر مدینے میں سوئی ہوئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا میرے محبوب کی زلف واللیل پر مٹی پڑی ہوئی ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، حضور رو رہے ہیں، میں قربان ہو گئی، یا رسول اللہ میں صدقے جاؤں، حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں کربلا سے آیا ہوں، میرا حسین شہید ہو گیا، حضور یہ شیشی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کربلا کے شہیدوں کا خون اکٹھا کر کے لایا ہوں، یہ پاک خون ہے، یہ پاک خون سے ہی پاک دین زندہ ہونا تھا۔ تو فرمایا میں شہیدوں کا خون اکٹھا کر کے لایا ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی میں نیند سے اٹھی، میں دوڑی وہاں جہاں شیشی رکھی ہوئی تھی، خدا کی قسم 10 محرم کے دن جہاں وہ شیشی رکھی تھی پہلے مٹی تھی، اب وہ ساری شیشی خون سے بھر چکی تھی، ساری شیشی خون سے بھری ہوئی ہے۔ میں جان گئی کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ فرماتی حضور اشکبار تھے اور غم حسین میں رونا، غم حسین میں اشکبار ہونا، یہ حضرت ام سلمہ کی روایت سے مصطفیٰ سے منسوب ہے۔ مولا علی کربلا میں جاتے، کبھی وہاں سے گزر ہوتا، سواریاں روک لیتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے پانی گزرتا ہوا کربلا کی زمین کو تر کر دیتا اور بتاتے یا میرا حسین شہید ہوگا۔ ایسا صبر و استقلال کہاں دیکھا ہے؟ پھر بھی کہے کہ اہل بیت رسول کیا کر سکتے ہیں؟ یہ پنج تن بازی کیا بات ہے؟ ارے جن کو صحابہ بھی سلام کرتے ہیں، جن کو میرے مصطفیٰ نبی ہو کر، قرآن صاحب قرآن ہو کر اس قرآن کے دوش پر حسین سوار ہوتا ہے، اس کی نماز پر حسین کندھوں پر سوار ہوتا ہے، تو مصطفیٰ 72 مرتبہ کلمہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ حسین پاک کی یاد میں رونا، یہ ایک آنسو بھی روایات میں ایک آنسو بھی حسین کی یاد میں نکل آیا تو کل قیامت کے دن بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں رونا کیسا ہے؟ یہ زد و کوب کرنا، یہ چھریاں مارنا، یہ پیٹنا، اس کا کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے عقیدے میں، اس کا کانسیپٹ تصور نہیں ہے۔ رونے کا اجر ہے، اس لیے کہ خود مصطفیٰ روئے ہیں، خود سیدہ زہرا اشکبار ہوئی ہیں، لیکن کبھی زندگی میں دعا نہیں کی کہ مولا میرے شہزادوں کو ان آزمائشوں سے بچا لے، بلکہ ہمیشہ دعا کی کہ یا اللہ اللہم اعطی الحسین صبرا و اجرا، صبر اور اجر عطا فرمانا۔ فرماتے ہیں کہ حسین کے غم میں کربلا کا حال کیا تھا، فرمایا یہ حضرت امام بہقی اور امام ابو نعیم یہ میرے روایات دے رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس روز سیدنا امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، مطر السماء دماء، فرماتے ہیں آسمان سے خون برسا، آسمان کی آنکھ روئی، فرماتے ہمارے مٹکے خون سے بھر گئے، اور جہاں جہاں دیکھتے ہیں ہر جگہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں نیچے سے خون نکل رہا ہے، ہر طرف خون حسین ہے، خون کربلا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت امام ظاہری روایت کرتے ہیں کہ جس روز امام علی مقام شہید ہوئے تو بیت المقدس جیسے مقدس مقام میں فرماتے ہیں جہاں سے جو پتھر اٹھایا جاتا اس سے تازہ خون نکلنا شروع ہو جاتا،
اور پھر فرمایا حضرت امام بہقی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی سے سنا ہے، وہ اس وقت حیات ہوں گی، زندہ، وہ کہتی ہیں کہ سیدنا امام حسین کی شہادت کے زمانہ میں وہ جوان تھی، اور میں نے خود دیکھا کہ وَكَانَتُ السَّمَاءُ أَيَّامًا تَبْكِي کہ آسمان سے کئی دن تک خون کے آنسو نکلتے رہے، آسمان کتنے دن خون کے آنسو روتا رہا، اور فرماتے بعض روایت میں لکھا ہے آسمان سے 7 دن تک خون آتا رہا، اور فرماتے ہیں کہ ساری دیواریں، ساری عمارتیں اس خون سے رنگین ہو گئی، اور جو کپڑا اس خون سے رنگین ہوا وہ گھس گیا، پرزے تو ہو گیا، لیکن اس سے خون کی سرخی ختم نہیں ہوئی۔ یہ کربلا والوں کی یاد میں کائنات کا رونا ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر دن دہاڑے بارش ہوئی اور خون کی بارش ہوئی، اور سورج کو گرہن لگ گیا، 3 دن رات تک اندھیرا چھایا رہا، ہر طرف خون ہی خون، اس لیے زمین کانپی تھی شہادت حسین پر، آسمان دہل گیا تھا شہادت حسین پر، آفتاب جل گیا تھا، اور تمام کائنات میں کوہرام مچ گیا تھا۔ اس لیے رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ رونے کے ساتھ پیٹنا اور چھریوں وغیرہ کا استعمال کرنا، یہ سارا غلط ہے۔ ہمارے پاس روایات ہیں، فرمائے رونا اگر غلط ہوتا تو حضرت داؤد علیہ السلام کثیر البقا تھے، بہت کثرت سے رویا کرتے تھے، یاد الہی۔ حضرت نوح، آپ کا نام ہی نوحہ کی وجہ سے، نوحہ کی معنی ہوتے نا غم میں رونا، اس وجہ سے پڑا۔ حضرت یعقوب کا پتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہجر میں اتنا روئے کہ آپ کی بینائی ختم ہو گئی۔ امام زین العابدین جب کربلا والوں کا ذکر کرتے، جو تنہا عبد بیمار کربلا سے بچ کر آ گئے، تو فرماتے جب کربلا والوں کا ذکر کرتے تو اتنا کہ آپ ساری زندگی روتے رہے، اور اتنا روئے کہ آپ کی گالوں پر پرنالے بن گئے تھے روتے روتے۔ یہ ذکر حسین میں، اور شاہ آج کے دور میں اگر دیکھیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالحق، یہ دونوں بھائی تھے، شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، مفسر قرآن تھے، عام بندے نہیں تھے۔ وہ فرماتے ان سے کسی نے پوچھا کہ ایام محرم الحرام میں شہادت نامہ پڑھنا، مجمع عام میں شہادت کا ذکر کرنا اور آنکھوں سے آنسو جاری کرنا، یہ کتنا صحیح ہے؟ انہوں نے اب سنے کیا جواب دیا، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور اہل عرب جن کے فتوے کو مانتے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، وہ فرماتے ہیں کہ جناب سید الشہداء امام حسین کی شان اس قابل ہے کہ اگر تمام زمین آسمان والے، سنیں، تمام زمین آسمان والے، تمام جن و انس، تمام جمادات، تمام نباتات، تمام حیوانات، تو مطلب یہ تھا کہ تمام کائنات ان کے غم میں روئیں تو بھی یہ کم ہے، لیکن پیٹنا منع ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ فرماتے سال میں اپنے گھر میں 2 محافل کا انتظام کرتے، ایک محرم میں کرتے اور ایک ربیع الاول شریف میں کرتے۔ یہ ہستیاں بتا گئیں کہ لوگوں صرف حضور کا ذکر کرنا کافی نہیں جب تک کہ اہل بیت رسول کے ذکر سے سینوں کو نہ ٹھارا جائے، کیونکہ حضور چھوڑ کر ہی 2 چیزیں گئے ہیں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ تو کون کہتا ہے کہ قرآن پڑھتے جاؤ اہل بیت کو چھوڑ دو، جبکہ حضور نے چیزیں ہی 2 چھوڑی۔ اور حضرت ام سلمہ نے شہادت دی، فرماتے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال تک میں نے کبھی جنات کو روتے نہیں دیکھا۔ جب 10 محرم کو حسین پاک شہید ہوئے، مدینہ کی گلیوں میں نے جنوں کو چیخیں مار مار کر روتے ہوئے جاتے دیکھا، لوگوں حسین شہید ہو گئے۔ یہ حسین اور جنات عربی میں شعر پڑھ پڑھ کر یہ لوگوں کو سناتے جاتے اور آہو بکا کرتے جاتے کہ اے مدینے والو، میں تمہیں شہادت حسین کی خبر سنانے آیا ہوں، جو صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر
باطل کے سامنے سینہ سپر ہو گیا ہے، جو آج شہید ہو گیا۔ یہ جنات محبت حسین میں رو رہے ہیں، آل رسول کی تکلیفوں پر رو رہے ہیں، ان کی اٹھائی جانے والی مصیبتوں پر رو رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جنات روئے ہیں، کائنات روئی ہے اور قربان جائیں۔ فرماتے ہیں بڑی ادھر ایک اہم بات لکھی ہے کہ بہت ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب حسین شہید ہو گئے تو غیب سے آوازیں آئیں، جو کچھ صاحبان علم و فکر نے سنی، صاحبان وجدان نے سنی، اور شعر کی صورت میں بیان کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اے حسین کا رتبہ نہ جانتے ہوئے اسے قتل کر دینے والوں، تمہیں بڑے عذاب اور سزا کی بشارت ہے، آسمان کی ساری مخلوق تم پر لعنت بھیج رہی ہے۔ جنہوں نے حسین کو شہید کیا، ساری مخلوق کی لعنت ہے، داؤد کی لعنت ہے، موسیٰ کی لعنت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تم پر لعنت ہے۔ اور فرماتے ہیں مدینے کی گلیوں میں جنات چل پھر کر رو رو کر یہ پکار رہے تھے کہ اے حسین کو شہید کرنے والے یزیدیوں، تم پر خدا کی لعنت ہے۔ اس شہادت میں کون شریک نہیں ہوا؟ قربان جائیں۔ فرماتے ہیں کہ جب حسین پاک شہید ہوئے تو آپ کے سر انور کو خدا کے سارے نبی بوسہ دینے آئے، سارے نبی بوسہ دینے آئے۔ یہ عظمت ہی ایسی تھی، یہ قربت ہی ایسی تھی، حسین کی سخاوت ہی ایسی تھی۔ اس لیے عزیز بہنوں، حسین کا وہ مقام و مرتبہ جو آپ کی شہادت نے بھی بتا دیا، حضور کی صحبت نے بھی بتا دیا، اس لیے آپ کے ذکر میں آنا، لوگ کہتے ہیں یہ مجالس، یہ محافل کیوں کرتے ہو؟ تو محافل میں جب تک پنج تن پاک کا ذکر نہیں ہوگا، ایمانداری سے بتائیں سینے روشن ہو سکتے ہیں؟ ان کے کارنامے، ان کی شانیں، ان کی عظمتوں کا پتہ کیسے چلے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شانیں تو پنج تن پاک میں ہیں، اس لیے ان کا ذکر کرنا اصل میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ حضور نے صحابہ کا ذکر بھی کروایا، حضور نے پنج تن پاک کا ذکر بھی کروایا، اس لیے بڑے بڑے یہ کہہ گئے کہ بہت بڑا حسین ہے، بہت بڑا حسین ہے، کیونکہ حسین نے جو جنگ لڑی ہے اس میں یزید تھا، حسین ہے، حسین اب بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، اور حسین اپنی شہادت کے سرے سجا کے یہ ثابت کر گیا کہ حق اگر 72 کا بھی ہو تو وہ ہزاروں باطلوں پر سبقت لے جاتا ہے، بازی لے جاتا ہے، سبقت لے جاتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ الحمدللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس ذکر خیر سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہمیں یہ شعور، خدا کی قسم ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں رہتا، ایک سوچ بھی اس کے حکم کے بغیر۔ یہ انڈائریکٹ میسج ہے خدا کا آپ کے لیے، ڈائریکٹ نہیں۔ ہم ڈائریکٹ کتاب نہیں رکھتے، کوئی بندہ کہے بھی میں نے تو ڈائریکٹ خدا سے بات کرنی ہے، ڈائریکٹ کتاب نہیں ہے، انڈائریکٹ اس نے وسیلے بنا رکھے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہارا رب ہے، مجھ سے محبت کرو میں اس کا محبوب ہوں، اور میری آل سے محبت کرو کہ میری آل کے اندر میرا سارا حسن و جمال ہے، میری آل کی محبت میری محبت ہے۔ اس نے ہمارے لیے لیڈرز، یہ سیڑھیاں بنا رکھی ہیں، یہ سٹیپس بنا رکھے ہیں، انہی سٹیپس کو عبور کر کے انشاءاللہ ہم اپنی منزل مقصود پا لیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو ذکر امام علی مقام میں آگے بڑھ جانے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ یوں سمجھیں کہ اس نے ہمیں بہانے عطا کر دیا، یہاں آ جاؤ بخشش کا بہانہ بنا لو، اس لیے کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اور روزانہ ابھی آج 6 تاریخ پروگرام تھا ہمارا ذکر امام علی مقام شہادت امام حسین پاک کا، یہ کل انشاءاللہ الکریم 7 تاریخ ہے۔ ہماری بہن رضیہ کی طرف، رضیہ ہاؤس نمبر کیا ہے؟ 37 ایج میں
انشاءاللہ کریم اسی ٹائم پہ آپ تشریف لائیں تو شہادتوں کا اگلا بیان ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو ترقیاں منزلیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب سلام سائمہ. چلو خدا مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں ٹھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں. غم نصیبوں کے چارہ گر تم ہو پریشان سلام کہتے ہیں. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوا لیجیے مدینے میں. تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. جو مدینے سے دور رہتے ہیں ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں. وہ طلبگار دید رو رو کر اے میری جان سلام کہتے ہیں. اے مدینہ